بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ صابری میاں، اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ورڈ یوٹیوب چینل۔ مدینہ منورہ میں ایک مجاہد اور بزرگ ابو قدامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کے دل میں اللہ تعالیٰ نے رومیوں کے خلاف جہاد کرنے کا شوق اور ولولہ کوٹ کوٹ کر بھر دیا تھا۔ ایک بار وہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے تو ان کے ساتھیوں نے پوچھا، اے ابو قدامہ، آج آپ اپنے جہاد کا کوئی عجیب و غریب واقعہ سنائیں۔ تو ابو قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا کہ ایک بار میں رقہ نامی شہر میں اونٹ خریدنے گیا تاکہ اس پر اسلحہ لا سکوں۔ ایک دن میں وہاں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک عورت میرے پاس آئی اور کہنے لگی، اے ابو قدامہ، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ لوگوں کو جہاد کی دعوت اور ترغیب دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے بال عطا فرمائے ہیں جو میرے علاوہ کسی عورت کو عطا نہیں ہوئے۔ میں نے اپنے ان بالوں کو کاٹ کر رسی بنائی ہے اور اس پر اچھی طرح مٹی مال دی ہے تاکہ ان بالوں کو کوئی دیکھ نہ سکے۔ میری تمنا ہے کہ آپ میرے بالوں کی اس رسی کو اپنے ساتھ جہاد پر لے جائیں۔ دشمنوں کے ساتھ جہاد کے وقت آپ یا کوئی اور ضرورت مند مجاہد اس رسی کو گھوڑے کی لگام وغیرہ میں استعمال کرے گا تو میرے بالوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے کا غبار نصیب ہوگا۔ میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرا خاوند اور خاندان سب اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو چکے ہیں۔ اگر مجھے جہاد کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بھی شریک ہوتی۔ اس نے وہ رسی مجھے دے دی اور کہنے لگی، اے ابو قدامہ، میرے شہید خاوند نے اپنے پیچھے ایک لڑکا بھی چھوڑا ہے جو قرآن کا عالم، گھڑ سواری اور تیر اندازی کا مشاق ماہر خوبصورت نوجوان ہے۔ وہ راتوں کو قیام کرتا ہے اور دن کو روزے رکھتا ہے، جبکہ اس کی عمر صرف 15 سال ہے۔ ابھی تو وہ اپنے والد کی چھوڑی ہوئی زمین پر گیا ہوا ہے۔ اگر کہ وہ آپ کی روانی سے پہلے لوٹ آئے تو میں اسے بھی اللہ تعالیٰ کے حضور بطور ہدیہ آپ کے ساتھ میدان جہاد میں بھیجوں گی۔ میں آپ کو اسلام کی حرمت کا واسطہ دیتی ہوں کہ میری اجر و ثواب حاصل کرنے کی تمنا ضرور پوری کریں۔ میں نے وہ رسی لے لی اور اسے اپنے سامان میں رکھ لیا۔ اس کے بعد میں اپنے رفقا سمیت رقہ سے روانہ ہو گیا۔ ابھی ہم مسلمہ بن عبد الملک کے قلعہ کے پاس پہنچے تھے کہ ایک گھڑ سوار نے مجھے پیچھے سے آواز دی، جسے سن کر ہم رک گئے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، تم چلتے رہو، میں اس گھڑ سوار کو دیکھتا ہوں۔ تھوڑی دیر میں وہ گھڑ سوار آ پہنچا اور اس نے ملاقات کے بعد کہا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے مجھے آپ کی ہمراہی سے محروم نہیں فرمایا اور مجھے ناکام نہیں لوٹایا۔ میں نے کہا، اے عزیز، اپنے چہرے سے کپڑا ہٹاؤ تاکہ میں تمہیں دیکھ کر فیصلہ کر سکوں کہ تم پر جہاد لازم ہوتا ہے یا نہیں۔ اگر لازم ہوگا تو ساتھ لے جاؤں گا، ورنہ واپس لوٹا دوں گا۔ اس نے چہرہ کھولا تو وہ 14ویں کے چاند کی طرح ایک خوبصورت لڑکا تھا اور اس کے چہرے پر ناز و نعمت کے آثار چمک رہے تھے۔ میں نے پوچھا، بیٹا کیا تمہارے والد زندہ ہیں؟ اس نے کہا، میں آپ کے ساتھ اپنے والد کا انتقام لینے کے لیے نکلا ہوں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو چکے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان کی طرح قبول فرما لے۔ میں نے پوچھا، اے بیٹے کیا تمہاری والدہ نہیں ہیں؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ میں نے کہا، جاؤ ان سے اجازت لے کر آؤ، اگر اجازت دیں تو آ جاؤ، ورنہ ان کی خدمت کرو، کیونکہ جنت تلواروں کے سائے اور ماؤں کے قدموں تر کے نیچے ہے۔ نوجوان نے کہا، اے ابو قدامہ، آپ نے مجھے نہیں پہچانا، میں اس خاتون کا بیٹا ہوں جس نے آپ کو اپنے بالوں کی رسی دی ہے۔ میں انشاءاللہ شہید ابن شہید ہوں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ مجھے جہاد سے محروم نہ رکھیں۔ میں نے قرآن حفظ کر لیا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا علم بھی حاصل کر لیا ہے۔ گھڑ سواری اور تیر اندازی بھی سیکھ چکا ہوں، بلکہ میں نے اپنے علاقے میں اپنے پیچھے اپنے جیسا کوئی گھڑ سوار نہیں چھوڑا۔ آپ میری عمر کو نہ دیکھیں، میری والدہ نے مجھے قسم دی ہے کہ میں واپس لوٹ کر ان کے پاس نہ جاؤں، اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ اے پیارے بیٹے، کافروں سے ڈٹ کر ثابت قدمی کے ساتھ لڑنا اور اپنی جان اللہ تعالیٰ کو پیش کرنا اور اللہ تعالیٰ کے قرب کی جستجو کرنا اور اپنے شہید والد اور ماموں صاحبان کے ساتھ جنت میں ملنے کی کوشش کرنا۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں شہادت کی نعمت نصیب فرما دے تو پھر قیامت کے دن میری شفاعت کرنا۔
کیونکہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ شہید قیامت کے دن اپنے 70 اہل خانہ اور 70 پڑوسیوں کی شفاعت کرے گا۔ پھر میری ماں نے مجھے سینے سے لگا کر بھینچا اور اپنا رخ آسمان کی طرف کر کے کہا، اے میرے اللہ، اے میرے آقا، اے میرے مولا، یہ میرا بچہ ہے، میرے دل کا پھول اور کلیجے کا ٹکڑا ہے، میں اسے تیرے سپرد کر رہی ہوں، اسے اپنے والد کے قریب کر دے۔ ابو قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ باتیں سنی تو میں رونے لگا۔ لڑکے نے کہا، اے چچا جان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اگر آپ کو میرا بچپن دیکھ کر رونا آ رہا ہے، مجھ سے بھی چھوٹی عمر والا کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی عذاب دے گا۔ میں نے کہا، میں تمہاری چھوٹی عمر پر نہیں رو رہا، لیکن میں تمہاری والدہ کے دل کا سوچ کر رو رہا ہوں، اور اس بات پر بھی کہ تمہاری شہادت کے بعد اس پر کیا گزرے گی۔ بہرحال ہمارا لشکر روانہ ہو گیا۔ میں نے اس لڑکے کے معمولات کو غور سے دیکھا، وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بالکل غافل نہیں ہوتا تھا۔ جب ہمارا لشکر چلتا تو وہ ہم میں بہترین گھڑ سوار تھا، اور جب ہم کسی منزل پر رکتے تو وہ ہمارا خدمتگار بن جاتا تھا۔ وہ مسلسل اپنے عزم کو مضبوط اور اپنی چستی کو دوبالا اور اپنے دل کو صاف ستھرا کرنے میں لگا رہتا تھا، اور خوشی کے آثار اس کے چہرے سے پھوٹتے نظر آتے تھے۔ ایک دن غروب آفتاب کے وقت ہم نے دشمن کے علاقے کے بالکل قریب پہنچ کر پڑاؤ ڈالا۔ چونکہ ہم روزے دار تھے، اس لیے وہ نوجوان ہمارے افطار کے لیے کھانا بنانے لگا۔ اچانک اسے اونگ آ گئی اور وہ سو گیا۔ نیند کے دوران وہ مسکرانے لگا۔ جب وہ بیدار ہوا تو میں نے کہا، بیٹے، آپ نیند میں ہنس رہے تھے۔ اس نے کہا، میں نے ایک ایسا عجیب خواب دیکھا ہے جس نے مجھے خوشی سے ہنسا دیا۔ میں نے پوچھا، تم نے خواب میں کیا دیکھا ہے؟ وہ بتانے لگا کہ میں نے دیکھا کہ میں عجیب و غریب سبز باغ میں ہوں۔ میں اس میں گھوم پھر رہا تھا کہ میں نے چاندی کا ایک محل دیکھا جس پر موتی جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ اس کے سونے کے دروازے پر پردے لٹکے ہوئے تھے۔ اچانک میں نے دیکھا کہ نوجوان لڑکیوں نے پردے ہٹا دیے۔ ان لڑکیوں کے چہرے چاند کی طرح خوبصورت تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو خوش آمدید کہنے لگیں۔ میں نے ان میں سے ایک کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا تو اس نے کہا، جلدی نہ کرو، ابھی اس کا وقت نہیں آیا۔ پھر میں نے سنا کہ وہ ایک دوسرے سے کہہ رہی تھیں کہ یہ مرضیہ کا خاوند ہے۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگیں، تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، آگے بڑھو۔ میں آگے بڑھا تو محل کے اوپر والے حصے پر سرخ سونے کا کمرہ تھا، جس میں سبز زمرد کی ایک مسہری تھی، جس کے پائے چاندی کے تھے۔ اس پر ایک لڑکی بیٹھی تھی جس کا چہرہ سورج کی طرح تابناک تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ میری نظروں کو مضبوط نہ فرماتے تو کمرے کا حسن اور لڑکی کی خوبصورتی دیکھ کر میری عقل زائل ہو جاتی اور میری آنکھیں دیکھنے کے قابل نہ رہتی۔ جب اس لڑکی نے مجھے دیکھا تو کہنے لگی، خوش آمدید، خوش آمدید، اے اللہ کے ولی اور اس کے محبوب، تم میرے ہو اور میں تمہاری ہوں۔ میں نے چاہا کہ اسے سینے سے لگا لوں تو کہنے لگی، ابھی رکو، جلدی نہ کرو، میری اور تمہاری ملاقات کل ظہر کی نماز کے وقت ہوگی۔ ابو قدامہ کہتے ہیں کہ خواب سن کر میں نے کہا، بیٹے، تم نے بڑی خیر کی بات دیکھی ہے، اب خیر ہی ہوگی انشاءاللہ۔ صبح کے وقت اعلان جنگ ہو گیا، ہر طرف آوازیں لگنے لگیں، اے اللہ کے سپاہیوں، سوار ہو جاؤ اور جنت کی بشارت پاؤ۔ اسی اثناء میں دشمن کا ٹڈی دل لشکر سامنے آ گیا۔ ہم میں سب سے پہلے اسی نوجوان نے حملہ کیا اور دشمنوں کو خوب قتل کیا، اور ان کے جتھے کو اس نے توڑ دیا اور ان کی صفوں میں قلب تک گھستا چلا گیا۔ میں نے اسے اس طرح لڑتے دیکھا تو اس کے قریب آ کر میں نے اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور کہا، اے بیٹے، تم ابھی بچے ہو اور لڑائی کے گروں سے واقف نہیں ہو، اس لیے پیچھے واپس چلو اور اس طرح سے دشمنوں کے درمیان نہ گھسو۔ اس نے کہا، چچا جان، کیا آپ نے قرآن مجید کی آیت نہیں سنی؟ اے ایمان والو، جب تم کافروں سے میدان جنگ میں لڑو تو پیٹھ نہ پھیرو۔ تو کیا اے چچا جان، آپ چاہتے ہیں کہ میں پہاٹ کر جہنم والوں میں سے ہو جاؤں؟ ہم دونوں باتیں کر رہے تھے کہ دشمن نے یک بارگی حملہ کر دیا اور وہ ہم دونوں کے درمیان حائل ہو گئے اور ہر شخص اپنے طور پر لڑائی میں لگ گیا۔ اس دن بہت سے مسلمان شہید ہو گئے۔ جب لڑائی تھمی تو مقتولوں کی تعداد گننے میں نہیں آ رہی تھی۔ میں اپنے گھوڑے پر مقتولین کے درمیان گھومنے لگا۔ ان کا خون زمین پر بہہ رہا تھا اور خون اور غبار کی کثرت کی وجہ سے ان کے چہرے پہچانے نہیں جاتے تھے۔ ابھی میں گھوم رہا تھا کہ میں نے اسی نوجوان لڑکے کو گھوڑوں کے سموں کے درمیان مٹی اور خون میں تڑپتے دیکھا۔ وہ زخمی حالت میں کہہ رہا تھا،
اے مسلمانوں، میرے چچا ابو قدامہ کو میرے پاس بھیجو۔ میں آگے بڑھا اور اس کے پاس پہنچ گیا۔ خون غبار اور سموس کے نیچے روندے جانے کی وجہ سے اس کا چہرہ پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ میں نے کہا، میں ابو قدامہ ہوں۔ اس نے کہا، اے چچا جان، رب کعبہ کی قسم، میرا خواب سچا نکلا۔ میں اسی رسی والی خاتون کا بیٹا ہوں۔ ابو قدامہ کہتے ہیں، میں نے اسے گود میں لے لیا اور اس کی پیشانی کا بوسہ لے کر اس کے چہرے سے خون اور غبار صاف کرنے لگا۔ میں نے کہا، پیارے بیٹے، قیامت کے دن شفاعت کے وقت اپنے چچا ابو قدامہ کو بھول نہ جانا۔ اس نے کہا، آپ جیسوں کو نہیں بلایا جا سکتا۔ آپ تو اپنے کپڑوں سے میرا چہرہ صاف کر رہے ہیں، حالانکہ میرے کپڑے اس خون اور خاک کے زیادہ مستحق ہیں۔ چچا جان، اسے اسی طرح چھوڑ دیجئے تاکہ میں اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کروں۔ چچا جان، وہ حور جس کا میں نے رات کو آپ سے تذکرہ کیا تھا میرے سرہانے کھڑی ہے اور مجھے کہہ رہی ہے، جلدی کیجئے، میں بہت مشتاق ہوں چچا جان۔ اگر آپ واپس چلے گئے تو میری غمگین اور بے چین ماں کو میرے یہ خون آلود کپڑے دے دیجیے گا، تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی وصیت کو پورا کیا ہے اور دشمنوں کے ساتھ مقابلے میں بزدلی نہیں دکھائی۔ اور میری طرف سے انہیں سلام بھی کہہ دیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا تحفہ قبول کر لیا ہے۔ اے چچا جان، میری ایک چھوٹی سی بہن ہے، وہ ابھی 10 سال کی ہے۔ میں جب گھر آتا تھا تو وہ سلام کر کے میرا استقبال کرتی تھی، اور جب میں گھر سے نکلتا تھا وہی سب سے آخر میں مجھ سے جدا ہوتی تھی۔ ابھی جب میں آ رہا تھا تو اس نے مجھے رخصت کرتے وقت کہا تھا کہ بھائی جان، اللہ تعالیٰ کے واسطے واپس آنے میں زیادہ دیر نہ کرنا۔ جب آپ کی اس سے ملاقات ہو، اسے میرا سلام کہیے گا اور کہیے گا کہ تمہارے بھائی نے کہا ہے، اے پیاری بہن، اب قیامت تک اللہ تعالیٰ تمہارا نگہبان ہے۔ پھر وہ مسکرایا اور اس نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جس کا ہم سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے اس کی روح پرواز کر گئی۔ ہم نے اسے دفن کر دیا، اللہ تعالیٰ اس سے اور ہم سے راضی ہو جائے۔ ہم جب اس لڑائی سے واپس لوٹے تو رقہ شہر میں بھی آئے۔ میں فوراً اس نوجوان کے گھر روانہ ہوا۔ میں نے دیکھا کہ خوبصورت بچی جو شکل و خوبصورتی میں اس نوجوان جیسی تھی، دروازے پر کھڑی ہے اور ہر گزرنے والے سے پوچھتی ہے، چچا جان، آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ جواب دیتا، جہاد سے۔ تو پھر پوچھتی، کیا میرا بھائی آپ کے ساتھ واپس نہیں آیا؟ وہ کہتا، میں تمہارے بھائی کو نہیں پہچانتا۔ ابو قدامہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی جب یہ سنا تو میں اس کے پاس پہنچا۔ مجھ سے بھی اس نے وہی پوچھا کہ چچا جان، آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ میں نے کہا، جہاد سے۔ کہنے لگی، کیا میرا بھائی آپ کے ساتھ نہیں آیا؟ یہ کہہ کر وہ رونے لگی اور کہنے لگی، کیا ہو گیا؟ سارے لوگ آ رہے ہیں، میرا بھائی ابھی تک نہیں آیا۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے بہت رونا آیا، مگر میں نے اس بچی کی خاطر خود کو سنبھال لیا۔ میں نے کہا، بیٹی، اس گھر کی مالکن کو بتاؤ کہ ابو قدامہ سے بات کر لے۔ میری آواز سن کر وہ خاتون نکل آئیں۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور کہنے لگی، ابو قدامہ خوشخبری دینے آئے ہو یا تعزیت کرنے؟ میں نے کہا، مجھے اپنی بات کا مطلب سمجھائیے۔ کہنے لگیں، اگر میرا بیٹا واپس آ گیا ہے تو پھر تم تعزیت کرو، اگر شہید ہو گیا ہے تو پھر تم مجھے خوشخبری سنانے والے ہو۔ میں نے کہا، خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہارا تحفہ قبول فرما لیا ہے۔ وہ رونے لگی اور کہنے لگی، کیا واقعی قبول فرما لیا ہے؟ میں نے کہا، ہاں۔ وہ کہنے لگی، تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے اسے میرے لیے آخرت میں ذخیرہ بنا دیا۔ پھر میں بچی کی طرف بڑھا اور میں نے کہا، بیٹی، تمہارے بھائی نے تمہیں سلام کہا ہے اور اس نے کہا ہے کہ میرے بعد اللہ تعالیٰ تمہارا نگہبان ہے۔ یہ سن کر بچی نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر گئی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے اسے ہلایا تو اس کی روح بھی پرواز کر چکی تھی۔ میں نے نوجوان کے کپڑے اس کی والدہ کے سپرد کیے اور میں نے نوجوان اور بچی کے انتقال پر صدمے اور اس عورت کے صبر و استقلال پر تعجب کے ساتھ واپس آ گیا۔